ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو. الا من اتى الله بقلب سلیم. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ میں دھرتا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل بندے کا تولا جائے گا. کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں بدنیتی آ جائے گی، کسی میں کمزوری آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ. کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے، ٹوکریاں خالی ہو گئی، بیگ خالی ہو گئے، اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے، یاد کر رات کر صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے رستے میں پڑی ہوئی تھی. تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی. اے میرے بندے، جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا. یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا. اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا میرے عزیزوں، کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا. اللہ فرمائیں گے او کربلا والوں، انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا. بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا. اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا. کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا. اللہ اکبر. بندہ عاجزی دکھاتا ہے، دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے یا اللہ، میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے. کہ ہو گیا. اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے. آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا. یوں کر کے دامن پھیلایا، یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ. پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے، مجھے دیتے پتہ لگے گا. ابراہیم تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا. تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفت مصطفیٰ. مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر. ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے،
पत्थरों को, पहाड़ों के पत्थर मुबारक दे रहे, पानी की मौजे को मुबारकबाद दे रही। माई आमना अल्लाह अकबर। माई आमना कहती हैं जलवे पे आए कोई नहीं, नूर के जलवों की अल्लाह अकबर असरात पहले होना शुरू हो गए। फरमाया वो लोग हो जिस दिल से आमना का लाल, आमना कहती आमना महबूबे खुदा जब से मेरी झोली में आया कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा किसी नबी ने आके मुबारकबाद न दी हो। रात को ऐसी ऐसी औरतें आके पक्का जलती थी कि दुनिया में सुबह के वक्त में किसी आंख ने ना देखा। जिधर मैं इशारे करूं सितारे मेरे इशारों पर, चांद मेरे इशारे पर घूमा करता था। सुबह सुबह मेरी माँ मुझे पानी का डोल दे देती और कहती जा बीबी पानी भर के ला। फरमाया मैं अपनी सहेलियों संगतियों के साथ पानी भरने जाती, अल्लाह की अमानत मेरे पेट में होती, झुका मेरे से नहीं जाता, पानी के कुएं के किनारे जाके खड़ी होती, यूं करके नजर डाल के देखती पानी गहराई में होता। हाय मैं कैसे डोल डालूंगी, कैसे रस्सी खींचूंगी, पैदा करने वाले की कसम है अभी मेरी नजर पड़ा करती थी, पानी ठाठे मारता ऊपर आ जाया करता था। मैं पानी डोल भरती थी, चलने लगती, सहेलियां मेरी बांह पकड़ लेती और कहती आमना ठहर जा, जब तक तू यहाँ खड़ी रहेगी तेरी कदमों की बरकत से पानी किनारों तक रहेगा और हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। हजरत आमना की सास साहबा कह रही है, कमली वाले की दादी फातिमा कह रही है ओ तू पानी दी गल्ला ना कर, तू पानी की झाल की गल्ले ना कर, ये बता खुशबू कहाँ से लगाती है, ये बता तेरे अंदर से खुशबू कहाँ से आती है। अरब का रवाज है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आमना मोहल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, पड़ोसी इतराज कर रहे हैं, दादा अब्दुल मुतलिब को बीमार पड़ गया, कहा मैं भी यही गल्ला सुन के आया, औरतों की जमा गोइयां अलहदा, आज तो हरम में बात हो रही थी। अब्दुल मुतलिब बता तेरे दरवाजे पे इत्रों की बारिश कहाँ से होती है। आमना अल्लाह अकबर, औरतों ने शिकायत की तेरे कपड़ों से खुशबू की बात आती है, खुशबू आती है। सैयदा फरमाने लगी आंखों में पानी आ गया, मुझे मेरा मरा हुआ अब्दुल्ला याद आ गया। मैं कहा हो इस अमानत का कमाल है, अल्लाह की इस रहमत नेमत का कमाल है। मैंने कहा अम्मा पगली ना कहना, दीवानी ना कहना, जल्ली ना कहना, कहते हो खुशबू पे, कपड़ों में खुशबू, जिस्म में खुशबू, पैर की जुत्ती में खुशबू, तकिए में खुशबू, गिलाब में खुशबू कहाँ से आती है। अम्मा मुझे ये ना कहना अब तू इतर पीने लग गई, पैदा करने वाले की कसम है अम्मा मैं थूकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। दादी कहने लगी छड़ आमना गल्ला, हकीकत दस कि मेरे से ना पूछ, इस दीवार से पूछ। कल यहाँ से गुजरते हुए मेरा हाथ दीवार को लगा, 24 घंटे गुजर गए, दीवार की मट्टी से भी खुशबू आ रही है। आमना सास पूछ, कल रात इससे पूछने के लिए गई थी सासा, मैं कल रात पूछने गई थी, मैं ही क्या बीबी तक न मेरे वल। आमना क्यों करके मेरी तरफ निगाह उठी, इसके माथे से नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं गिर के बेहोश हो गई। मैं कोई नहीं पूछ रहा, तू ही पूछ। अब्दुल मुतलिब आगे बढ़े, बाप की तरह सर पे हाथ फेरा, बेटी बता क्या बात है। कहने लगी अब्बा जी मेरी मनो या ना मनो, सुसरो ना, अब्दुल्ला चला गया, कोई झूठी कहेगा कोई सच्ची कहेगा, कोई कहेगा नाटक कर रही। अब्बा जान मैं तुझे अपनी नहीं सुनाती, कपड़ों की नहीं सुनाती, थूक की नहीं सुनाती, दीवार की नहीं सुनाती, अम्मा मैं सहेलियों की नहीं सुनाती, अब्बा तेरे यारों की नहीं सुनाती। ए डोल वेख, कल सुबह मैं पानी का डोल लेके इस रास्ते से यूं करके गई, बुआ खोले कहो अब्बा सामने दरख्त है जिसकी शाखे कोई नहीं, अब्बा जिसके पत्ते कोई नहीं, टहनियां सूखी पड़ी हैं। अब्बा जब मैं पानी का डोल लेके यूं करके गई तो यूं करके झुका, कहने लगा आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। दादा हैरत पै गया। अब्बा जी जब पानी का डोल वापस लेके आई तो यूं करके दरख्त के पास से गुजरी, अब्बा इस दरख्त में से आवाज आई अबशिरी या आमिना फइन्नकी कद हमलतनी बि अहमद, आमना तुझे मुबारक हो, अनकरीब तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। समझ नहीं आई, दस तू दस। आमिना ने अपना हाथ अपने पेट पे रखा, कहने लगी मुझको अंबर का कमाल नहीं, कस्तूरी का फूर का कमाल नहीं, ये तो आने वाले मेहमान का कमाल है। चेहरा भी आला, चेहरे की रानाइयां भी आला, जमाल आला, कमाल आला, गुफ्तार आला, सूरत सीरत आला,
اولاد لا صحاب لا بنین لا بنات لا سیر لا مقام لا. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی. ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. حارث سانو خیر کوئی نہیں پہندا. ساڈا چولا پیوند والا کرتا پیوند ٹاکیوں والا. ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چارہ کوئی نہیں، گدی میری ماڑی چارہ اس کے پاس کوئی نہیں. روٹی ہمیں نہیں ملی، اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی، آٹے کا پیڑا نہیں دیا. مائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے. اچانک مائی حلیمہ کی آنکھ کھلی. جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا. ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی. جا کے دروازہ بجایا. من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ. کون؟ بنو سعد قبیلے سے. کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا. تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی پرائی آئی، بوڑھی آئی جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی، لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں، مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا، پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں. رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں. 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے، ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے، خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے. روایت کریں دا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈتھا محمد پیارا. جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں آقا نو دیکھاں دوبارہ. خدا دی قسم چند مقدم بساوے محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اب کوئی کانا آئے گا، دجال آئے گا، اسود اسمی آئے گا، مسلمہ کذاب آئے گا، مرزا کانا حرام زادہ آئے گا. وہ دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، صدیق کے یار کی ختم نبوت، عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت، عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار بنا دے. نسلوں کو، عقلوں کو، فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا. آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. ہجرت کی رات تھی، گود صدیق کی تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ اکبر. 2 گودے حضور نے آباد فرمائی. ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا، مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا. یوں گود میں سر ہے. رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف، فرمایا صدیق روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے، اندر دشمن بار ہے. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے، تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا، اللہ پیغام پہنچا دے. راتیں 3 ہیں، دشمن میرے، ابو بکر پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا. حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے ایک خطیب یاد آیا. پتہ نہیں کیوں یاد آیا. جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ. سنا کدے؟ نہیں سنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا، وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم کے کہا کرتا تھا تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا، کرا تیرے اتو جند قربان سونیا. یہ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم کے کہتی تھی جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی، قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی. پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا،
رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے دنیا دے کل بالا کو لو وکھرا میرا بال ہے. اللہ نے فرمایا شان بھی وکھرا دوں گا, مقام بھی وکھرا دوں گا, آدم کو عزت دوں گا, ابراہیم کو عزت دوں گا, اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا, مقام اعلیٰ دوں گا, لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں, وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفیٰ میں یکتا, وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے, یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں, کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں, کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو. اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا, صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا, نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ ذرہ, اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے, جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے, الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے. سارے ختم نبوت پہ لعنت پہ لعنت پہ لعنت پہ لعنت سارے ختم نبوت. ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے, خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی, باڑ سے کروائی جائے گی, خاردار تاروں سے کروائی جائے گی, کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے. رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی. اللہ اکبر, اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ, اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. او معلم, یہاں استاد بیٹھے ہوں گے, ٹیچر بیٹھے ہوں گے, یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے, اور میرے عزیزو سبع عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے, استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے. دنیا کا ادب بتائے گا, مدرسے والے بتائیں گے, مفتی صاحب بتائیں گے. ہمیں استاد ایسا چاہیے آواز مصری ہو, آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو, آواز اس کی پانی پتی ہو. اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی, ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا, تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا. آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں, معاف کرنا, میری فقیری لائن ہے. اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش, انڈیا, سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں, اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں. ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ, اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے. اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب, مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, پیر عبد المعبود آزاد صاحب, حضرت پیر محمد شاہ صاحب, حضرت خاکوانی صاحب, اس طریقے سے پیر عبد الشکور نقشبندی صاحب, خواجہ عبد المالک, اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے. سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت, ان کا پیار لینا. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا, کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شہبر شریف نہیں سمجھا. ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راست ہوگا. آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, سورۃ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے. اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے, سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہ چیز میرے عزیزو میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے, میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزوں, جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا
استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا, کپڑے دھونا, استری کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا سلف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی, میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی, میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا, حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا, مجھے بلبل کا کرتے تھے, یہاں مروڑی دے کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی. تو اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا, میں کپڑا لینے نہ گیا. اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا اور یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا. استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا, میں نے استاد کو دیکھا, یوں کر کے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا, اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں, انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا. رب اکبر کی قسم ہے, 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی. 2 وزیر آئے, میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا, ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر, عبد الحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی, میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے. کوشش کرنا میرے پیارو, علم دنیا کیوں نہ ہو, علم دین کیوں نہ ہو, پڑھانے والوں کی قدر کرنا, جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا, جو مدرسے میں چھوڑ کے آئے ان کی قدر کرنا, جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا. اللہ اکبر. افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی, وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی, نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی, بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی, لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 4 شرطیں بتلائی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خبردار خبردار, جوان ہے, مالدار ہے, وزیر اعظم کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے, باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی, جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی. خبردار, پیر ہے, فقیر ہے, ولی ہے, غوث ہے, کتب ہے, سر جھکا کر, آنکھیں نیچی کر کر, کندھے جھکا کر, سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے. اگر تیری بات, تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا. ماں نے بلایا, جاؤ دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو, جاؤ ماں سے پوچھو. لانا تھا زندگی پر, پانی پیا دے, کپڑے استری کر دے, سالن لیا دے, یہ کام تو بڑھاپے میں, جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے جو ماں سے کروا رہا ہے. کہندا ساڈے پیواں ساڈے لی کیتا کچھ نہیں. اب یاد نہیں آئیں گے, مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا. جب پھٹا ہوا صافہ, پھٹی ہوئی پگڑی, گھسا ہوا کرتا, گھسے ہوئے چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا. جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا, رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا, بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا, سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا, اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے. اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اللہ کی قسم, او میرے پیارے, او میرے لاڈلے, 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تم کے روڈ سے آئے, مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. دبئی ابو دھابی میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا, مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا, مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا, لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی. آپ سے درخواست ہے, فقیروں نمبر میرا لے لو, قاری زبیر سے, اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو. 3 چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا, جو چاہو گے منہ مونگی کی مت دوں گا. پہلی چیز, جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. اللہ اکبر. چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. تیسری چیز,
माँ बाप के मरने के बाद कहीं माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे भी आके बताना, मैं भी खरीद लूंगा। रब्बे अकबर की कसम, ये नेमत एक दफा मिलती है, इज्जत आने जाने वाली चीज है, माल आने जाने वाली, बीमारी आने जाने वाली, सेहत आने जाने वाली, लेकिन मावा ठंडिया छावा, बाप सरा दे ताज होंगे। एक दफा ये ताज उतर जाए, मौत तो आएगी, पलट के ताज वापिस नहीं आएगा। एक मरतबा ठंडी छां चली गई, दोबारा वापस नहीं आएगी। बाबा जी, इन आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई जवान है, कोई बुढ़ा। मैंने माँ का नाम लिया, मैंने तिरमिज़ी का नाम तो नहीं लिया, मैंने बाइबल का नाम तो नहीं लिया, इंजील ज़बूर का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो माँ का नाम लिया। कौन सी ऐसी खासियत थी? माँ, मैंने बोला तुम्हारा दिल हुचका खा गया है। माँ, मैंने कहा यहाँ दिल पे ज़रब लग गई। हर माँ का जनाजा उठता है, कंधे पर जब माँ का जनाजा जाता है, जो कंधे चरपाई का फ्रंट होता है, उसके ऊपर 4 अशार लिखे होते हैं। पहला शेर, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बाप मर गया, भांडे लोगों के धो धो के बच्चों को पाला। किसी ने इज्जत पे उंगली उठाई, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई, किसी ने शख्सियत पे उंगली उठाई। घर के अंदर देवर मुखालिफ हो गए, सोरे ने भी बातें करना शुरू कर दी। कभी जेठ ने उंगली उठाई, कभी नंदोई ने उंगली उठाई, कभी मोहल्ले वालों ने किरदार मशकूक के कह दिया। अल्लाह अकबर। बच्चे को रोता देखकर, उसकी वर्दी देखकर, उसके स्कूल की फीस को याद कर कर अगर किसी दरवाजे पे गई, किसी ने किरदार मांगा, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने मेरे अजीजों 2 रोटियों के पीछे 1 रात मांगी। अल्लाह अकबर। सब कुछ तेरे लिए बर्दाश्त किया। ईद के दिन ने कपड़े न पहने, खाना तेरे लिए उसने बचा के रखा, रात को 2-2 बजे उठ के तेरे लिए दरवाजा खोला। दुनिया से जा रही है, एक अरमान दिल में लेके जा रही है, कहती चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफी में न पाई। कहता अम्मी तेरी है, तू क्यों नहीं रखदा? सारी जिंदगी जिसने औलाद को एक छतरी की छांव के नीचे रखा, उन माँ बाप को तुमने क्यों जुदा कर दिया है? तेरे घर के अंदर तेरे बाप की इज्जत का पता तब लगेगा जिस वक्त खाने खाने के लिए तू बैठे, और उस वक्त पूछना अब्बे नु खाना खवाया है, कहाँ हुने दे के आई है। उठ जा, अपनी ट्रे को देख और बाप के चगेर को देख, अगर मिलता जुलता नजर आए तो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत आ रही है। अगर तेरी रोटी घी वाली और बाप की रोटी सूखी तो तेरे दस्तरखान पे खुदा की लानत आ रही है। तू दूध पीवे ते प्यो नु ठंडा पानी ना देवे। बार बार मजदूर को, मुलाजिम को घर भेजता था, घर पहुंच गया, धिया नु पहुंच गया की पकावना है। बाबूजी, घर की सरबराह की इज्जत करना, यानी बीवी की। जनाजा जिस दिन उठ गया, 5 बच्चे तुझे मुनी लगाएंगे, तेरे कपड़ों की हालत पे किसी को तरस नहीं आएगा।